نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین اکرام، یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد انجینئر مرزا علی کی امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بہانے اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی شان میں کی جانے والی شدید گستاخیوں سے پردہ اٹھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع بھی ہے. یہ دفاع کیوں؟ پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، جو اپنے کسی بھائی کے چہرے سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے داغدار بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آنکھ کو دور کرے گا. رواہ سنن ترمذی. مقصد آخرت سنوارنا بھی ہے. امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ پر صحابہ درندوں نے جھوٹے الزامات لگائے. وہ جلیل القدر صحابہ کے بیٹے، اسلام کے چھٹے خلیفہ، تابعی ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ خیر القرون کے ہیں. دوسری چیز، لوگوں کا دھیان اس سازش کی طرف لے جانا ہے جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو انکار کر دیتے ہیں، صحابہ اکرام کی کردار کشی تک کر دیتے ہیں. زمانہ خیر القرون کی فضیلت کو جھٹلا کر ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ زمانہ شر القرون ہو. یہاں تک جن لوگوں کی فہم اور فقاہت ہمارے لیے مراجع ہے ان پر تان و تشنی کرتے ہیں، اور اس کے لیے امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کو زینہ بنایا جاتا ہے. ہمارے بھولے بھالے لوگ اس سازش کو سمجھ نہیں پاتے. جو لوگ جلیل القدر صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کھلے عام تان و تشنی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک غیر صحابی امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ کی کیا حیثیت ہوتی. اس کے باوجود وہ لوگ امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ پر بہت زیادہ تان و تشنی کا اہتمام کرتے ہیں اور اس پر پوری توانائی خرچ کرتے ہیں. آخر کیوں؟ تاکہ اس طرح اہل سنت بھی ان کے ساتھ ہو جائے. اگر وہ امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ کو بیچ میں نہ رکھیں گے، انہیں نکال دیں گے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص نکالیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو چھٹلائیں گے یا صحابہ اکرام پر تان و تشنی کریں گے، تو کوئی بھی اہل سنت ان کا ساتھ نہیں دے گا. وہ امیر یزید کو بیچ میں رکھ کر تان و تشنی کرتے ہی اس لیے ہیں کہ سیدھے اسلام پر حملہ کیا جائے، اور امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ان کے لیے زینہ، اور زینہ امیر یزید کی شخصیت ہو. لیکن جیسے ہی آپ امیر یزید کی شخصیت کو بیچ سے نکالیں گے یا انہیں بے قصور ثابت کر دیں گے، پھر دیکھیں ان لوگوں کا اصلی روپ، یہ ڈائریکٹ صحابہ اکرام پر حملہ کریں گے. نہ یقین آئے تو انجینئر مرزا علی کو دیکھ لیں. جیسے ہی فضیلت الشیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظہ اللہ کی کتاب یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ پہ الزامات کا تحقیقی جائزہ ان کے سامنے پیش کی گئی اور امیر یزید کو کربلا میں، مکہ کے واقعے میں، مدینہ کے واقعے میں ہر الزام سے بری ثابت کیا گیا، تو مرزا علی فوراً صحابہ اکرام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت تک پہنچ گئے اور ان کی شخصیت پر حملہ کر دیا. نہ یقین آئے، یہ سنیے. ہمارا مقدمہ تو یزید ہے ہی نہیں ہے، ہمارا مقدمہ ملوکیت ہے. یزید تو سسٹم کا ریپریزنٹیٹو بن کے آیا ہے. ہمارا مقدمہ تو پیچھے سے شروع ہوتا ہے 41 ہجری سے. ہمارا مقدمہ احادیث کی کتابوں سے ہے. ملوکیت پہ بات کریں، یزید پہ نہیں ہم نے بات کرنی. جہاں سے ملوکیت شروع ہوئی وہاں سے بات ہوگی. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے بات شروع کریں. ہمارا مقدمہ یہ ہے. تو اسی قسطنطینیہ نہیں، پرانے جھگڑے ہو گئے نا بھائی. جھگڑے نو سمجھو. خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی نے لکھی تھی وہ بھی مقدمہ یہی تھا کہ خلافت راشدہ اور ملوکیت کا فرق کریں. خدا کے لیے زمین و آسمان کو نہ بنائے. اور یہ سنا محترم سامعین اکرام، امیر یزید کو بیچ سے نکال کر اب ڈائریکٹ صحابہ اکرام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر حملہ کیا گیا. ہمارا اندیشہ ایک دم صحیح ثابت ہوا، یہ کہہ کر کہ ہمارا مقدمہ امیر یزید ہے ہی نہیں بلکہ ملوکیت ہے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. سنو، سمجھو مسلمانوں، دشمنوں کی یہ سازش امیر یزید تو ایک بہانہ ہے،
اصل مسئلہ اسلام پر حملہ ہے. اس لیے امیر یزید کا دفاع ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ کام باعث ثواب ہی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں باعث نجات بھی ہوگا. معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جن کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم صحابہ اکرام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہے. انجینئر مرزا علی ان جلیل القدر صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں جو کاتب وحی ہے. اس زمانے کے جلیل القدر صحابہ جن کو اپنا امیر بہترین خلیفہ مانتے تھے، جن کے دور خلافت میں اسلام نے پوری دنیا میں وسعت پائی، جو فتوحات کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں رک گیا تھا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اپنے مقام کو پہنچا. انجینئر مرزا علی ان پر تان و تشنی کر رہے ہیں. ہمارا مقصد تو ملوکیت ہے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. نعوذ باللہ. یہ انجینئر مرزا علی ان پر تان و تشنی کر رہے ہیں کہ ہمارا مقدمہ تو ملوکیت ہے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. یزید تو اس کا ریپرزینٹیٹیو تھا. مسئلہ صاف ہے کہ امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ کو زیرہ بنایا جاتا ہے اسلام پر حملہ کرنے کا، صحابہ اکرام کی کردار کشی کرنے کا. بات صرف امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کی نہیں بلکہ یہ تو نشانہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت علی پر. کیسے؟ اس اصول کے بہانے جسے دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ اصول بظاہر امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے، لیکن اس اصول کو سمجھیں گے تو نشانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیل القدر صحابہ پر جائے گا. امیر یزید کو تو زینہ بنایا جاتا ہے ان عظیم شخصیات پر حملہ کرنے کا. نہ یقین ہے؟ آئیے سنیے. اہل شام کے انڈر جو اہل عراق تھے ان کا سیدنا حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کرنا ان کے سارے خاندان کے سمیت. یہ اکثر کہتے ہیں جی وہ اہل عراق تھے، پائی جی وہ انڈر کتے سن. اب بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا وہ کہتے ہیں جی پنجابی فوج نے کیا، تو پنجابی فوج انڈر کس کے تھی؟ پاکستانی فوج کے. انڈر تو ان کے نا، سپریم تو یہ لوگ تھے نا، یا اوپر پریزیڈنٹ تھا یا پرائم منسٹر، کوئی بھی اوپر جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا. اب یہ تو پنجابیوں کی تو بات نہیں ہوگی. ادھر بھی جو اہل شام کے انڈر تھے اہل عراق، عراق صوبہ تھا اہل شام کا. تو جی یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا. عبید اللہ ابن زیاد جو عراقی گورنر تھا وہ یزید کا لگایا ہوا تھا، اہل شام کا لگایا ہوا تھا. آج کوئی ہماری حکومت غلط ڈیسیژن لیتی ہے تو ہم اس کو صوبوں کے اوپر تو نہیں ڈیفائن کریں گے، بلکہ وہ تو جنرل بات ہوگی اس حوالے سے. سنا محترم سامعین اکرام، یہ ہے وہ انجینئر مرزا علی جو کہتے ہیں انہوں نے مولانا مودودی کی گستاخیوں کا دفاع احادیث سے کیا ہے. لیکن یہاں دیکھیں اس مغالطے باز شخص کو کسی کی فوج کوئی ایسا عمل کر جائے جو جرم ہو، جیسے یہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف یہ جرم منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے انجینئر مرزا علی کو کوئی قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ملی. مثال دی بھی تو کس کی؟ پاکستانی فوج کی، کہ بنگالیوں پر ظلم ہوا تو پنجابی فوج نے کیا، اس سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سب ذمہ دار ہیں. کیا مرزا علی صاحب کو احادیث نہیں ملی یہاں مثال دینے کے لیے؟ کیا ایسے ہی مولانا مودودی کی گستاخیوں کا دفاع کیے اپنے جملہ بازی سے اور نام لے لیا کہ میں نے دفاع کیا احادیث سے؟ یہ تو وہ بات ہوئی کہ کھودا پہاڑ اور نکلے انجینئر مرزا علی صاحب کی فوج کسی شخص کو قتل کر دے تو اس فوج کا امیر یعنی خلیفہ ذمہ دار ہوگا. ایسی کوئی مثال، ایسی کوئی دلیل آپ کو احادیث میں نہیں ملی انجینئر مرزا علی صاحب؟ یہ کیا بھونڈی مثال آپ نے دے دی کہ بنگالیوں پر پنجابی فوج کا ظلم؟ یہاں تو آپ احادیث سے یتیم العلم ثابت ہو. وہ لوگ دھیان دیں جو مرزا علی صاحب کے دیوانے ہیں، دیکھیں انہوں نے بھرپور مغالطہ دینے کی کوشش کی، دعویٰ کچھ دلیل کچھ. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرزا علی صاحب کے پاس
احادیث نہیں تھی اس مسئلے میں، احادیث تھی لیکن انہوں نے پیش اس لیے نہیں کی کیونکہ امیر یزید بے قصور ثابت ہو جاتے، اور وہ اس بہانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ کرنے کا وہ موقع چوکنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر اس مسئلے میں کہ کسی خلیفہ کی فوج کسی شخص کو شہید کر دے یا قتل کر دے تو الزام خلیفہ پر آئے گا یا نہیں، اس کی دلیل اور مثالوں سے ذخیرہ احادیث بھرا پڑ۔ تصور کرو کوئی شخص مرزا علی کا اصول مان لے کہ کسی کی فوج کسی کو قتل کرے تو الزام خلیفہ پر، جیسا یہ امیر یزید پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو جب ہم ذخیرہ احادیث اور جنگوں کے واقعات دیکھیں گے تو سوچو کتنا خوفناک عقیدہ بنے گا کسی مسلمان کا، خاص طور سے مرزا علی جیسے دین میں عقل کا استعمال کرنے والے مسلمانوں کا۔ ذہن میں یہ اصول ہو کہ فوج کسی کو قتل کرے تو ذمہ دار اس کا امیر ہے، اس فوج کا خلیفہ ہے، اس فوج کا کمانڈر ہے۔ تو سوچو جب وہ یہ حدیث پڑھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے اس شخص کو قتل کر دیا جو ان کے قابو میں تھا اور وہ کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ڈانٹ بھی لگائی، کیا تو نے اس کا دل دیکھا تھا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، تو نے اسے قتل کر دیا؟ مرزا علی کے اصول سے یہ ذمہ داری تو فوج کے کمانڈر پر گئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نعوذ باللہ۔ کوئی شخص یہ حدیث پڑھے کہ ایک کوفی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک جلیل القدر صحابی کا سر کاٹ کر لایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے جہنم کی بشارت دی۔ اب کوئی شخص مرزا علی کے اصول سے کہ فوج اگر کسی کو قتل کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے خلیفہ پر ہے، اس کے کمانڈر پر ہے، کیونکہ فوج تو کمانڈر کے انڈر میں ہوتی ہے نا، تو اس جرم کے ذمہ دار حضرت علی ہوئے۔ نعوذ باللہ۔ دیکھا آپ لوگوں نے مرزا علی کون سی تعلیم دینا چاہ رہے تھے لوگوں کو، کہ وہ یہ اصول کہ فوج کسی کو قتل کرے ذمہ دار کمانڈر ہے۔ امیر یزید کے بہانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے بڑی ہی چالاکی سے آج کے دور کی مثال پیش کی، حدیث کی کوئی مثال پیش نہیں کی۔ بیچارے حدیث کے علم سے یہاں یتیم العلم ثابت ہوئے۔ حدیث کے اصول سے تو امیر یزید بے قصور ثابت ہو رہے تھے، اس لیے انجینئر مرزا علی نے بڑی ہی چالاکی دکھاتے ہوئے مثال پیش کی تو دنیا بھی۔ اب دین میں خود کی ناقص عقل استعمال کرنے والے فوراً کہیں گے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے ان پر ذمہ داری ڈالی جائے۔ تو یاد رہے امیر یزید نے بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی جائے۔ امیر یزید تو جانتے بھی نہیں تھے کہ قاتل کون ہے، سزا کس کو دی جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ تو جانتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کون ہیں، پھر بھی خلیفہ ہوتے ہوئے آپ نے انہیں کسی طرح کی کوئی سزا نہیں دی۔ مرزا علی جیسے عقل پرست لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ ان کی سیاسی مجبوری تھی۔ تو جب سیاسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی اہل بیت، جس اصول سے حضرت علی اہل بیت ہوتے ہیں، سیاسی مجبوری کی وجہ سے ان کو شہید کرنے والوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سزا نہیں دیے، تو انجینئر مرزا علی جیسے عقل پرست کچھ وقت کے لیے حضرت یزید کی سیاسی مجبوری کیوں نہیں سمجھتے، کیوں شور نہیں مچاتے؟ کیونکہ ایسے فتنہ پھیلانے والے لوگ جانتے ہیں کہ کوئی اہل سنت سیدھے صحابہ اکرام پر الزام نہیں لگائے گا، ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، ان کی کردار کشی نہیں کرے گا، اور نہ کبھی کوئی کرتا ہے۔ تو وہ اہل سنت کو گھما کر لاتے ہیں، یعنی امیر یزید کے بہانے سے صحابہ اکرام
کی کردار کشی کی جائے، جیسا مرزا علی نے ویڈیو میں یہ کہہ کر کیا ہے کہ ہمارا مقدمہ یزید ہے ہی نہیں بلکہ ملوکیت ہے، اور ملوکیت سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ نعوذ باللہ، عقل پرست اپنی ناقص عقل کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ چلو مانا، جیسا انجینئر مرزا علی نے کہا کہ مانا یزید اس کا ذمہ دار نہیں تھا، اس کا ذمہ دار ملوکیت تھی، تو امیر یزید نے حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ سوال عقل پسندوں کی جہالت کی سب سے بڑی مثال ہے، کیونکہ یہ سوال پہلا سوال نہیں بلکہ دوسرا سوال ہے، اور بڑی ہی چالاکی بھرا سوال ہے۔ پہلا سوال چھپا کر چالاکی کے ساتھ دوسرا سوال پوچھا گیا۔ پہلا سوال کیوں نہیں پوچھا گیا؟ آئیے ہم ان عقل پسندوں سے پہلا سوال کرتے ہیں تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ بدلہ کیوں نہیں لیا، یہ دوسرا سوال کیسے ہے۔ ہمارا عقل پسندوں سے سوال ہے کہ پہلے یہ بتاؤ تو صحیح کہ حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ لو، اس کا مطالبہ اس دور میں کیا کس نے، جو آج کل کے عقل پسند کرنے لگے اپنی ناقص عقل سے؟ کیونکہ مطالبہ کرنے والا جانتا ہے کہ قاتل کون ہے، اس سے بدلہ لو اور بدلہ لیا جائے گا۔ جیسا کہ اگر امیر یزید کے سامنے کوئی مطالبہ کرتا اس دور میں تو آپ بدلہ لیتے۔ مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے قاتلوں سے بدلے کا مطالبہ جلیل القدر صحابہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ انجینئر مرزا علی جیسے عقل پسندوں نے یہ سوال کیا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ مسئلہ بڑا ہی صاف ہے محترم سامعین کرام کہ اگر امیر یزید کو بیچ سے نکال کر یہ ڈائریکٹ صحابہ اکرام پر حملہ کریں گے تو کوئی اہل سنت ان کا ساتھ نہیں دے گا، اس لیے بیچ میں امیر یزید کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ جبکہ امیر یزید سے کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا تو بدلہ لیتے کیسے؟ اور مطالبہ کرنے کے لیے قاتلوں کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب قاتلوں کا پتہ ہی نہیں، ایسی بھیانک سازش تھی کہ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا یہ پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے اس دور میں کسی نے مطالبہ نہیں کیا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ان کا بیٹا امیر یزید کے پاس شام گئے تھے، لیکن مطالبہ انہوں نے بھی نہیں کیا کہ یہ قاتل ہے اسے سزا دو۔ تو جب کسی نے مطالبہ کیا ہی نہیں تو آج کے عقل پسندوں نے سوال کہاں سے لایا کہ بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اے عقل پسندوں، کیا تمہیں علم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے؟ اس دور کے لوگوں کو تو نہیں پتا تھا، انہوں نے تو کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ پتہ نہیں آج کل کے عقل پسندوں کو کہاں سے یہ علم ہو گیا؟ کیا کوئی وحی تو نازل نہیں ہوتی یا کہیں کوئی کرامت یا کشف تو نہیں ہوتا؟ خیر محترم سامعین کرام، ہمارا مقصد اس سازش کی طرف آپ لوگوں کا دھیان دلانا تھا کہ امیر یزید تو ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے جلیل القدر صحابہ اکرام کی شخصیات پر حملہ کرنے کے لیے، جس کا استعمال رافضی چھپے طور پر کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے مسلمان بھائی اکثر لا علم رہتے ہیں۔